خداوند نے ہمیں اپنے گھر میں آج عبادت کرنے کا شرف اور استحقاق اور موقع بخشا ہے۔ ہم خداوند کو جلال دیں گے زوردار تالیوں کے ساتھ۔ زوردار تالیاں، زوردار، ذرا زوردار تالیاں بجائیں، اوپر والے بھی بجائیں ذرا زوردار۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے خاص دن کے لیے، عید پینتیکوست کا دن، جو پوری عالمگیر کلیسیا کسی نہ کسی لحاظ سے، اعتبار سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی اور اس کی برکات کا تذکرہ کرتی ہے، اور پاکستانی کلیسیا بھی اسی طور سے، اور خاص طور پر جو کیرسمیٹک اور پینٹیکاسٹل کلیسیائیں ہیں اس پر خاص زور دیتی ہیں پاک روح کی معموری اور بھرپوری اور پاک روح کے بپتسمے کے بارے میں، پاک کلام کی خدمت کرتے ہوئے ایمانداروں کو ابھارتی ہیں تاکہ وہ پاک روح سے معمور ہوتے جائیں، بھرپور ہوتے جائیں، اور جتنے پاک روح کے بپتسمے سے ابھی مستفیض نہیں ہوئے ہیں وہ بھی پاک روح کا بپتسمہ خداوند سے پا سکیں۔ ہم نے پچھلے اتوار پاک روح کا کام دنیا میں غور کیا ہے، اور آج میں پاک روح کا ایماندار میں کام یا خدمت کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، اور آج میں پاک روح کا ایماندار کی زندگی میں جو انفرادی کام ہے اس کی بات کروں گا، اور پھر آئندہ اتوار پاک روح کا ایماندار کے ذریعے سے کام اس کی بات کروں گا، اور پھر خداوند کی مرضی ہوئی تو پھر اس سے اگلے اتوار کلیسیا میں پاک روح کا کام، اس پر ہم غور کریں گے۔ میری آپ سے اور فیس بک کے ذریعے سے جتنے مقدسین اس عبادت میں شریک ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں، ریما ٹی وی یوٹیوب پر پاک روح کے حوالے سے، عید پینتیکوست کے حوالے سے 8 پیغامات اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور آئندہ 2 ہفتے تک 8 اور پیغام بھی اپلوڈ کیے جائیں گے جو کہ تمام کے تمام تدریسی پیغامات ہیں۔ آپ ان سے استفادہ حاصل کریں تاکہ آپ پاک روح کی خدمت اور اس کی برکات سے پورے طور پر مستفیض ہو سکیں۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 14 باب، اس کی 25 اور 26 آیت۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 14 باب، 25 اور 26 آیت۔ آئیں ہم پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 14 باب، 25 اور 26 آیت میں یوں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں سے، رسولوں سے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ میں پاک روح کا ایماندار میں کام، پہلا اس کا حصہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں مختصر باتیں کرنا چاہوں گا، تھوڑی ہنٹنگ دیتے ہوئے۔
تاکہ اب زیادہ کچھ تھوڑے وقت میں سیکھ پائیں اور پھر ہم اگلے حصے میں داخل ہو سکیں۔ پہلی بات، پاکرو کا کام ایک ایماندار میں نئی پیدائش دینا ہے۔ پہلا کام ایماندار کی نئی پیدائش پاکرو کے وسیلے سے ہوتی ہے، نہ وہ جسم کی خواہش سے، نہ خون سے، نہ انسانی ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ نئی پیدائش کا باعث پاکرو ہے، جو ایک گنہگار کو دنیا میں سے نئی پیدائش کا تجربہ دیکھ کر خداوند کے بدن میں شامل کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی بات کہی کہ جب تک کوئی روح سے پیدا نہ ہو، پاکرو نئی پیدائش کا باعث ہے۔ پاکرو لوگوں کو تبدیل کرتا ہے، نہ میں اور نہ آپ۔ صرف پاکرو ہے جو لوگوں کو ریجنریٹ کرتا ہے، انہیں نئی پیدائش، نئے سرے سے خلق کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکرو اس کی زندگی میں بستا ہے، اس کے اندر رہتا ہے، کیونکہ نئی پیدائش سے یہ کام ہوا ہے تو پاکرو اس کے اندر رہتا ہے۔ کچھ لوگ اور طرح سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں، وہ اسے پاکرو کے بپتسمے سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے پاک کلام کی، کہ پاکرو نئی پیدائش کے بعد ایماندار میں بستا ہے، ریزیڈائیں کرتا ہے، سکونت کرتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایماندار کے لیے برکت ہے، استحقاق ہے، پریولیج ہے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پاکرو آپ کے اندر ہے اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور زبردست پہلو، پاکرو ایماندار کی زندگی میں یقین دہانی دلاتا ہے۔ رومیو 8:16 میں لکھا ہے کہ خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ، ایماندار کی روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ نئی پیدائش کے بعد ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، اور پاکرو میری روح کے اندر، آپ کی روح کے اندر یہ احساس ڈیولپ کرتا ہے، اور آپ یہ اندر جانتے ہیں اپنے باطن میں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پاکرو آپ کو اس نئے رشتے کی یقین دہانی دلاتا ہے کہ اب آپ شیطان کے فرزند نہیں، اب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب چونکہ اب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، ایک نیا رشتہ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ پاکرو آپ کو نئی زندگی بسر کرنے کی طاقت اور توفیق بخشتا ہے، تاکہ آپ نیو لائف جئیں، خداوند کے لیے جئیں۔ جیسے ابھی نہیں ہم نے گیت گایا، جیوں کس کے لیے؟ یسوع کے لیے۔ تو پاکرو جو آپ کو نئے سرے سے خلق کرتا ہے، نئی پیدائش کا باعث ہے، جو آپ کے اندر بستا ہے، جو آپ کو اس نئے رشتے کی یقین دہانی دلاتا ہے، وہی آپ کو اور مجھے نئی زندگی یعنی پاک زندگی، worthy of our calling, worthy of our new life، زندگی بسر کرنے کی طاقت، توفیق اور تحریک بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دوسری بات، پاکرو کلام سکھاتا ہے۔ پاکرو کیا کرتا ہے؟ کلام سکھاتا ہے۔ پاکرو ایک ایماندار کو کلام سکھاتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے۔ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے وہ اس کلام کو 1000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اس کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو اس کے لفظوں کی سمجھ آ سکتی ہے،
لیکن اس کلام کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پاک روح ایک ایماندار کو کلام سکھاتا ہے۔ یوحنا 16:13 میں لکھا ہے کہ جب پاک روح آئے گا تو وہ تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ تمہیں تعلیم دے گا۔ پاک روح بہترین استاد ہے، اس کی مانند کوئی نہیں۔ بہترین اس لحاظ سے کہ وہ ڈیوائن ہے اور خدائے ثالوث کا تیسرا اکنوم ہے جو پاک کلام سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ خدا کی باتوں کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ You can understand the things of God۔ عام انسان کو خدا کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ اس کے لیے عجیب باتیں ہیں، وہ اس کے لیے احمقانہ باتیں ہیں، وہ اس کے لیے بے وقوفی کی باتیں ہیں، لیکن پاک روح ایک ایماندار کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ سب باتیں نہ صرف سکھاتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ دیتا چلا جاتا ہے۔ جب مجھے پاک روح کا بپتسمہ 1984 میں ہوا تو خواب میں رویا میں دیکھتا کہ میرے سامنے سے آیتیں گزرتی ہیں جیسے ٹی وی کی سکرین ہوتی ہے، اور مجھے جیسے سمجھایا جا رہا ہے اور مجھے ان کی سمجھ آتی اور میں بہت شادمان ہوتا۔ پھر ایک موقع پر مجھے کسی نے پوچھا بہت سال پہلے کہ آپ نے سیمنری کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا نہیں، میں نے سیمنری نہیں، آپ صحیح بتائیں۔ میں کہا کیوں آپ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ نے سیمنری نہیں کی ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا میں نے سیمنری نہیں کی، نہ میں نے کسی سیمنری کا منہ دیکھا ہے۔ یہ باتیں جو میں بیان کرتا ہوں یہ مجھے پاک روح سمجھاتا یا سکھاتا ہے۔ پاک روح ایماندار سے کلام بھی کرتا ہے، اس سے بولتا ہے، شخصی طور پر بولتا ہے، پرسنلی کلام کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنی مرضی کو آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ What you should do and what you should not۔ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ پاک روح کا ایک ایماندار کی زندگی میں استحقاق ہے کہ وہ بتاتا ہے، کلام کرتا ہے، بولتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ایماندار کو جس کے اندر پاک روح بستا ہے اسے اور معموری کی ضرورت ہے۔ روح سے معمور ہوتے جاؤ، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ تیسری بات، پاک روح دعا میں مضبوط کرتا ہے۔ پاک روح ایک ایماندار کو مضبوط کرتا ہے جو نئے سرے سے خلق ہوا ہے۔ پاک روح اس کی زندگی میں ایکٹیولی کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اسے اور معموری ملتی ہے جو کہ افیسیوں 5:18 میں لکھا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور اس سے بھی زیادہ جب اسے پاک روح کا بپتسمہ بخشا جاتا ہے تو اس کی تمام تر زندگی میں ڈرامیٹک چینجز آتی ہیں جسے آپ پہلے نہیں جانتے ہیں، اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اسی میں بڑا خوش ہوتا ہے اور خوش رہتا ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، سارا کچھ اچھا چل رہا ہے، چرچ جاتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں، all is well, but the Holy Spirit brings dramatic changes in the lives of saints, believers کی زندگی میں۔ پاک روح دعا میں مضبوطی پیدا کرتا ہے یا ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ دعا میں نمایاں تبدیلی جو رٹی رٹی دعا نہیں ہوتی،
کہ ایسا کانو تو سنیے تے دجے چو نہ نکل جائے۔ پاک روح آپ کو رسمی اور رٹی رٹائی دعاؤں سے باہر لے کر جائے گا، جو اصل دعا ہے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے بچے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ میرا چھوٹا پوتا، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ اتنی لمبی چوڑی آداب کی باتیں نہیں کرتا، وہ سیدھی بات کرتا ہے، ماما دودھ، وہ سیدھا دودھ مانگتا ہے۔ پاک روح ایماندار کی زندگی میں اس طور سے کام کرتا ہے کہ انسان دعا کرنا، سیدھی سیدھی دعا کرنا، جو ٹھیک دعا ہے، جو رسوماتی قسم کی تمہید اور باقی چیزوں میں پڑے بغیر خدا کے تخت پر جانا سیکھتا چلا جاتا ہے۔ How to approach the throne of God، خدا کے تخت پر کیسے جایا جاتا ہے۔ تو پاک روح ایک ایماندار کی زندگی میں، اس کی دعائیہ زندگی میں ترقی کا باعث ہے۔ یہودا کا خط اس کی 20ویں آیت بیان کرتی ہے کہ اے پیارو، روح میں دعا کر کے ایمان میں ترقی کرتے جاؤ۔ جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں، جو پاک روح کے بپتسمے کے ساتھ آپ کو بیگانہ زبان میں دعا کرنے کی برکت ملتی ہے، آپ کی روحانی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پاک روح آپ کی دعا میں رہنمائی کرتا ہے۔ رومیو 8:26 سے 28 آیت تک لکھا ہوا ہے کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، مجھے یا آپ کو، ہم نہیں جانتے، لیکن روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ How to pray, what to pray, where to pray، کیسے دعا کریں، کہاں دعا کریں، کس کے لیے دعا کریں، کیا دعا کریں۔ اور جب ہم مختلف حالات میں حواس باختہ ہوتے ہیں، ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ But the Holy Spirit leads us، پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور حصہ بھی یہاں قابل غور ہے، پہلا کورنتھیوں 14 باب کی 15 آیت میں، کہ میں روح میں بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ روح میں دعا کرنا اور عقل سے دعا کرنا دونوں پہلو بڑے ضروری ہیں۔ عقل سے بھی دعا کرنا چاہیے، پلس روح میں بھی دعا کرنا چاہیے۔ کیونکہ خدا نے مقدسوں کو عام دعا کے ساتھ ایک اضافی طریقہ بخشا ہے، اور وہ ہے بیگانہ زبان میں دعا کرنا۔ دعا میں آپ کے مضبوطی آتی جائے گی جب آپ روح میں دعا کریں گے۔ نمبر 4، پاک روح کیا کام کرتا ہے؟ روح اور سچائی سے پرستش کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ پاک روح ایک ایماندار کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کیسے روح اور سچائی سے خدا کا پرستار بنے۔ یوحنا 4 باب 23-24 آیت بیان کرتی ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں۔ پاک روح ایماندار کو لیڈ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے پرستش کرے۔ فلپیوں 3:3 میں لکھا ہے، اور اس رسول نے یہ لکھا کہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کی عبادت خدا کے روح کی ہدایت سے کرتے ہیں۔ How the Spirit lead us۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گیتوں کی یہ ترتیب ہے تو ہم یہ پرستش کر رہے ہیں۔ یہ ہو سکتی ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے کہ آج خداوند مجھے کن گیتوں کے لیے لیڈ کر رہا ہے۔
اور آپ اس کا تجربہ اپنی شخصی خداوند کی عبادت میں کریں، بیٹھیں اور ایک دو گیت گائیں، چاہے دل میں گائیں یا آواز کے ساتھ گائیں۔ پاک روح کیا آپ کے باطن میں ڈال رہا ہے کہ آپ وہ گائیں۔ جب آپ وہ گائیں گے تو آپ محسوس کریں گے جیسے آپ کے باطن میں آپ کی روح بڑی متحرک ہو گئی ہے، بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، بڑی حساس سینسٹیو ہو گئی ہے۔ جیسے میں کبھی کبھی یہاں پہ کرتا ہوں، میں کبھی کبھی گیتوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں، کبھی کبھی کوئی گیت بدل دیتا ہوں کہ یہ گیت ہونا چاہیے، مجھے یہ گیت چاہیے، کیونکہ کچھ گیت میری روح میں ہیں۔ جب تک وہ نہ گایا جائے آپ جتنے مرضی گیت گائیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی گیت غلط ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میری اسپرٹ کے اندر پاک روح کیا تحریک پیدا کر رہا ہے، وہ گانا جانا ضروری ہے، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور پولس رسول نے یہ لکھا پہلے کورنتھیوں کے 14ویں باب کی 15ویں آیت میں کہ میں عقل سے بھی گاؤں گا اور میں روح سے بھی گاؤں گا۔ پاک روح بیگانہ زبانوں میں بھی آپ کو گانے کے لیے، گیت گانے کے لیے، حمد و ثنا کرنے کے لیے تحریک دیتا ہے۔ تاہم ایک ایماندار کی زندگی میں پاک روح کے وسیلے سے پرستش ایک نئی ڈگر پر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح گانا بجانے والا نہیں رہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ پاک روح کیسے آپ کو شخصی طور پر، اجتماعی طور پر اور کلیسیا میں لیڈ کرتا ہے، وہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلیسیائی ورشپ میں جو ایک ورشپ کا یا گائکی کا جو پرنسپلز ہیں، وہ کبھی کبھی ان کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، کرنا پڑتا ہے کہ پاک روح آپ کو کیسے لیڈ کر رہا ہے، آپ کو اسے فالو کرنا ہے۔ آخری بات، 5ویں بات، پاک روح کا کام۔ پاک روح ایک ایماندار کو معمور کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے۔ پاک روح ایک ایماندار کو معمور کرتا ہے، فل کرتا ہے، ری فل کرتا ہے اور بپتسمہ بخشتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ نئی پیدائش کے بعد پاک روح ایماندار کی زندگی میں رہتا ہے۔ نئی پیدائش ضروری ہے پاک روح کی معموری کے لیے اور پاک روح کے بپتسمے کے لیے۔ ایک ایماندار میں پاک روح ہے۔ لیٹس سے جیسے ایک گلاس ہے تو وہ 1/4 پانی سے بھرا ہوا ہے، چوتھا حصہ، تو ہم کہیں گے کہ گلاس میں پانی ہے۔ پھر آپ اسے نصف بھر دیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ گلاس میں پانی ہے لیکن ہاف ہے، نصف گلاس بھرا ہوا ہے۔ پھر آپ اسے پونا بھر دیتے ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ پونا 3/4 بھرا ہوا ہے۔ پھر آپ اسے اور بھر دیتے ہیں تو وہ کناروں تک بھر جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ اس پہ اور پانی ڈالتے جائیں تو پانی کناروں سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہے۔ یہ بیپٹزم ہے۔ یہاں آپ اس بھرے ہوئے گلاس کو اٹھا کر پانی سے بھرے ہوئے جگ میں ڈال دیتے ہیں تو آپ اگین کہیں گے کہ یہ گلاس اندر اور باہر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے معموری، یہ ہے بھرپوری اور یہ ہے بیپٹزم، یہ ہے بپتسمہ۔ اس لیے ہر ایماندار
ہر ایماندار پاک روح کا حامل ہے، لیکن اسے ضرورت ہے کہ وہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، اور یہاں تک بڑھے کہ اس کا جام چھلکنا شروع ہو جائے۔ یہ خداوند کی مرضی ہے، اور اس کا ایک نمونہ یا السٹریشن ہمیں حزقیل 47 باب میں ملتی ہے۔ خدا رویا میں حزقیل نبی کو پانی کے پاس لے گیا اور اسے 1000 ہاتھ تک چلایا تو پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچ گیا، اور پھر 1000 اسے اور آگے چلایا، 1000 ہاتھ اور، تو پانی اس کے گھٹنوں تک آ گیا۔ پھر اسے 1000 ہاتھ اور آگے چلایا تو پانی اس کی کمر کی حد تک پہنچ گیا، اور پانی میں وہ چل سکتا ہے۔ اور پھر اسے 1000 ہاتھ اور پانی میں چلایا تو پانی اس کے سر سے اوپر چلا گیا۔ اب وہ اس پانی میں نہیں چل سکتا ہے جب پانی سر سے اوپر ہو، اب وہ اس میں تیر سکتا ہے، وہ پانی تیرنے کی حد تک چلا گیا ہے۔ یہ ہے بیپٹزم، واٹر بیپٹزم، اور یہ ہے ہولی اسپرٹ بیپٹزم۔ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ایماندار معمور ہوتے 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 اوور فلو ہونا شروع ہو جائیں، جس کی بات خداوند یسوع مسیح نے کی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ وہ فل ہو جائے گا، وہ اوور فلو ہونا شروع ہو جائے گا، جو دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ اب عید پینتیکوست کے دن کیا ہوا؟ 120 لوگوں کی جماعت یروشلم کے بالا خانے میں ٹھہری ہوئی ہے، اور جب عید پینتیکوست کا دن آئے، یعنی جب پورے 10 دن ٹھہرے ہوئے ہو گئے، تو پاک کلام بیان کرتا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا سنائی دیا، زور کی آندھی، اور پھر آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئیں، اور سب روح القدس سے بھر گئے۔ کتنے؟ سب روح القدس سے، everyone, 120 people were filled with the Holy Spirit، اور پھر غیر زبانیں بولنے لگے، جیسے روح نے انہیں بولنے کی توفیق، طاقت، تحریک دی، وہ بولنا شروع ہو گئے، وہ بیگانہ زبانیں بولنا شروع ہو گئے، جو پاک روح کے بپتسمے کی علامت تھی۔ پاک روح کی معموری اور پاک روح کا بپتسمہ ہر ایماندار کے لیے ہے، پوری دنیا کے ایمانداروں اور خادموں کے لیے ہے، اس کلیسیا کے ہر ایماندار کے لیے ہے۔ اور یہ جو بات پائی جاتی ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، ہمیں مسلسل، ہر ایماندار کو مسلسل پاک روح سے معمور ہوتے رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایماندار کو جسے ابھی تک پاک روح کا بپتسمہ نہیں ملا ہے، اسے پاک روح کے بپتسمے کی ضرورت ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔